السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، جیسا کہ اعلان میں آپ نے دیکھا ہوگا، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے سیرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتے ہی امت کے ہر فرد، ہر شخص کے ذہن میں ایک نام آتا ہے جو آسمان حدیث کا ایک چمکتا دمکتا سورج ہے، جس کی روشنی کبھی نہ ماند پڑنے والی روشنی ہے، جس نے امت پر اتنا بڑا احسان کیا کہ پھر ویسی مثال امت میں کسی نے قائم نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے اساتذہ نے، ان کے طلباء نے، وقت کے لوگوں نے کیا کچھ کہا، ہماری گفتگو میں یہ سب باتیں آتی رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کچھ مقام عطا کیا، اور ان کی اس کتاب کو جو مقام اور مرتبہ ملا، جس کے بارے میں امت کا اتفاق ہے۔ حالانکہ امت بہت کم چیزوں پر اتفاق کرتی ہے، لیکن وہ جو کم چیزوں پر اتفاق ہوا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح للبخاری۔ اللہ کے کلام قرآن مجید کے بعد اس نیل گوں آسماں کے نیچے سب سے صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ یہ شرف کے مقام اور یہ مرتبہ کسی اور کتاب کے حصے میں نہیں آیا۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، میں کچھ باتیں اختصار کے ساتھ اشارتاً کرتے چلوں گا اور کچھ باتوں میں ہم تفصیل میں بھی جائیں گے جو وقت ہمارے پاس ہے۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ جملہ تمام باتیں آپ تک پہنچیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزی ہے۔ یہ بردزبہ جو لفظ ہے یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے رہنے والے تھے، جو کہ اس زمانے میں فارس کا ایک علاقہ کہلاتا ہے۔ پہلے یہ فارس کا علاقہ تھا، پھر اس کے بعد پچھلے ماضی قریب میں آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے یہ رشیا کا علاقہ میں تھا، پھر جب روس ٹوٹ گیا تو اب یہ ازبکستان کا علاقے میں ہے بخارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور لوگوں نے آپ کو جو لقب دیا وہ تھا امیر المؤمنین فی الحدیث۔ کچھ لوگوں نے سید الفقہاء کا بھی نام دیا، کچھ لوگوں نے امام المحدثین کا بھی آپ کو لقب دیا۔ یہ کئی ایک القاب ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 13 شوال 194 ہجری کو ہوئی، جیسے کہ میں نے کہا ازبکستان کے ایک شہر بخارا میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا یہ مسلم نہیں تھے، مجوسی تھے۔ ان کے والد اسماعیل، ان کے دادا ابراہیم، یہ تینوں مسلمان ہیں۔ اس سے پہلے جو مغیرہ ہیں یہ مجوسی تھے، اور اس وقت کا جو بخارا کا حکمران تھا، حاکم تھا، جس کا نام یمان جعفی تھا، اس کے ہاتھوں پر مغیرہ نے اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جعفی کہلائے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جو انسان جس کے ذریعے سے مسلمان ہوتا تھا اس کا جو قبیلہ ہے اس کی طرف بھی وہی قبیلہ نسب کر دیا جاتا تھا۔
چونکہ یمان جعفی نامی حکمران کے ہاتھوں مغیرہ نے اسلام قبول کیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم الجعفی کہا جاتا ہے، جو کہ ان کے وقت کے حکمران کا لقب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فارس کے بارے میں، فارس جو موجودہ ایران ہے، اس کے ارد گرد کے جو علاقے تھے اس زمانے میں فارسی علاقے، اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله۔ اگر دین اسلام ثریا ستارے تک دوری کے اعتبار سے یا بلندی کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے، ثریا تک بھی اگر دین اسلام پہنچ چکا ہو، تب بھی فارس کا ایک آدمی یا ایک فارسی النسل اسے ضرور حاصل کر کر لے آئے گا۔ تو اس بارے میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اگر کسی پر سچا ثابت ہو سکتا ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اپنے وقت میں حدیث کو جمع کرنے میں اتنی زیادہ جد و جہد اور اتنی محنت کیا کہ اس سے پہلے ایسی جد و جہد اور محنت کسی نے نہیں کیا تھا، اور دین کا ایک نچوڑ، ایک خلاصہ صحیح احادیث کی شکل میں امت کے سامنے لا کر آپ رحمت اللہ علیہ نے پہنچایا۔ گویا یہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی تھی کہ فارس کا ایک شخص اگر دین اتنی بلندی تک پہنچ چکا ہو یا اتنا دور جا چکا ہو تب بھی وہ لے کر آئے گا۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساروں کے نام لیے ہیں، لیکن محدثین اس بات پر بضد ہیں کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور پر جچتا نہیں ہے، سوٹ نہیں کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے حوالے سے کچھ اختصار کے ساتھ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کے والد جو ہے اسماعیل، یہ خود بھی ایک محدث تھے اور تاجر تھے۔ محدثین میں بھی آپ کا مقام اپنے وقت کے محدثین میں، اس زمانے میں جو کچھ محدثین کے مراتب ہوا کرتے تھے ان میں ایک اچھا مقام تھا۔ ان کے والد صاحب جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں یہ جو مرتبہ آیا ہے بہت کم لوگوں کو ملا کہ باپ بھی محدث ہو اور بیٹا بھی محدث ہو۔ بہت سارے محدثین ہیں جن کے باپ محدث نہیں تھے، بیٹا محدث کہلایا، یا بیٹا محدث تھا تو پھر باپ محدث نہیں تھا، یا پھر یہ خود محدث تھے تو ان کی اولاد میں سے کوئی محدث نہیں بنا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو شرف حاصل ہے کہ آپ کے والد اسماعیل بھی محدث تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے وقت کے بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے وقت کے سب سے بڑے نامور اور سب سے بڑے پائے کے، بڑے چوٹی کے محدث کہلائے۔ ان کے والد صاحب جو تاجر تھے، تجارت میں اتنا مال انہوں نے کمایا تھا، بہت مالدار تھے، لیکن اپنے موت کے وقت میں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو میں مال چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے اس مال میں ایک درہم بھی حرام تو بہت دور کی بات ہے، شک و شبے کا بھی نہیں ہے۔ اتنی گویا اپنی تجارت کے اور اپنی دولت کے بارے میں ایک انسان موت کے وقت تو کم از کم سچا ہوتا ہے۔ ایک محدث تو بہت بڑی بات ہے، ایک عام انسان بھی موت کے وقت میں کم از کم سچ بولتا ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیں، ایک محدث ہو، پائے کے اور چوٹی کے عالم ہو، اور اپنی موت کے وقت یہ کہہ رہے ہوں کہ میری اس دولت میں ایک درہم بھی، حرام تو بہت دور کی بات ہے، اس میں شک و شبے کا بھی کوئی درہم نہیں ہے۔ تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ایک دولت چھوڑ دی تھی جو کہ عین حلال کی تھی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کا انتقال ہو گیا تو ماں نے ایک ذمہ داری لی، اللہ سے ایک عہد و پیمان کیا،
اپنے اندر ایک ہمت جٹائی اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کو ایک وقت کا سب سے بڑا محدث بناؤں گی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بڑے بڑے خواب اس خاتون نے دیکھے. حالانکہ محدثین میں کسی نے ان کا نام ذکر نہیں کیا. دیکھیں گمنامی کی حد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے بڑے لوگوں کے نام تیار کیے, اسماء الرجال پر کتابیں لکھی, لیکن کہیں پر بھی ان کی ماں کا نام نہیں آتا ہے. یہ گمنامی کسی کو فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے یہ سبب نہیں ہو سکتا. کتنے ہی نامور لوگ ہیں دنیا میں, لیکن آسمانوں میں شاید وہ بالکل گمنام ہیں, اور کتنے ہی لوگ ہیں جو زمین میں گمنام ہیں لیکن آسمان میں ان کے چرچے ہیں, اور آسمان میں اللہ تبارک و تعالی ان کے نام شاید اپنے فرشتوں کے درمیان میں لیتا ہو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جن کا نام کہیں ذکر نہیں ہے, یہ بڑی متقی اور پرہیزگار خاتون تھی. شوہر کے چھوڑے ہوئے دولت کو اپنے بیٹے کے لیے بڑے بڑے خواب دے کر, یہ دو بھائی تھے محمد اور احمد, کہا کہ محمد کے بارے میں انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں ان کو محدث بناؤں گی. لیکن بدقسمتی یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن میں ہی دھیرے دھیرے اپنی بصارت کھوتے گئے, اور ایک وقت آیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بصارت کھو بیٹھے, نابینا ہو گئے. لیکن ماں بضد تھی, راتوں میں اٹھ اٹھ کر رو رو کر گڑ گڑا کر آہوزاری کر کر آسمان تک ایسی دعائیں پہنچائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماں کی اس خواہش کو یا اس ماں کے اس خواب کو پورا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے بھی لاج رکھی. ایک رات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے خواب میں ابراہیم علیہ السلام آ کر کہتے ہیں, اے اللہ کی بندی, تمہاری اس دعا اور تمہاری اس رونے اور گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بیٹے کی آنکھوں کی بصارت کو واپس کر دیا ہے. اور رات میں اٹھ کر جب انہوں نے دیکھا تو واقعی میں ان کا بیٹا ایک اچھی خاصی روشنی اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے ہے. بصارت کا حال یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے تاریخ الکبیر کو چاند کی روشنی میں بھی بیٹھ کر لکھا ہوں. یہ روشنی کی آنکھ کی بصارت کی حد تھی کہ ایک آدمی جو بصارت سے محروم ہو چکا ہو, بصارت واپس آتی ہے تو اس کی قوت بصارت کا حال یہ تھا کہ چاند کی روشنی میں بھی انہوں نے بیٹھ کر کتابیں لکھی ہیں. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے یہ خواب دیکھا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کام پر لگایا. سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ حج کے لیے نکلی, اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر حج کے لیے نکلی, اور وہاں پر جانے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حج ہونے کے بعد ان کی والدہ اور بھائی دونوں بخارا واپس آئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں رک گئے علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے. حجاز میں, مکہ کہہ لیں مدینہ کہہ لیں, جہاں پر بھی رکے ہوں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بیٹھ کر علم حاصل کرتے رہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً اس وقت ان کی عمر بہت چھوٹی تھی, 10-11 سال کی عمر سے ہی وہ حدیث کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. امام صاحب کے بارے میں ان کے ایک کاتب تھے محمد بن ابی حاتم کا بیان ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ امام صاحب جب بڑے ہو گئے تو کہا کہ یہ علم حدیث یاد کر
مجھے سکھائے گا کیا؟ ایک ذہن میں تو بات. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے جھڑک دیا یا ٹوک دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شیخ آپ جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ صحیح ہو سکتے ہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ اپنے اطمینان کے لیے آپ کے پاس اگر یہ روایت کہیں لکھی ہوئی ہو تو ذرا دیکھ لیجئے. تو بچے کے اس اصرار پر وہ استاذ گئے اور اپنی اصل کتاب میں جب جا کر انہوں نے دیکھا تو وہاں پر بہرحال کچھ غلط تھا. واپس آ کر استاذ نے کہا کیف ہوا یا غلام، اے بچے مجھے بتاؤ یہ روایت کیسی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس کی صحیح روایت کے ساتھ جب بیان کیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کاتب کہتے ہیں کہ استاذ نے اپنے دفتر میں اس حدیث کی تصحیح کر لی، اس کی اصلاح کر لی اور کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے اور میں غلط تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ازدواجی زندگی، اس میں علماء کا بڑا اختلاف ہے، تاریخ نگاروں کا، سیرت نگاروں کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے زیادہ جو بات چرچے میں ہے وہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی، جبکہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہندوستان کے ایک بہت مشہور عالم مولانا محمد عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے کاتب محمد بن ابی حاتم کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی تھی، ان گفتگو کے دوران میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کاتب سے کہا تھا کہ میری ایک بیوی اور میری چند لونڈیاں بھی ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی تھی. اب جب شادی کے بارے میں اختلاف ہو تو ظاہر سی بات ہے اولاد ہونے کے بارے میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہوگا. تو یہاں پر بھی بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن جو اقوال ہیں ان میں سے یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اولاد تھی ہی نہیں، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ شادی ہی نہیں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے اولاد نہیں ہونے کا ان کا ایک قول ہے. دوسرا قول یہ کہ نہیں، شادی ہوئی تھی لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی. تیسرا قول یہ ہے کہ شادی ہوئی تھی لیکن آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹیاں تھیں، اس لیے وہ زیادہ مشہور نہیں ہوئی یا لوگوں کے چرچے میں نہیں آئی، بیٹیاں ان کے کوئی کارنامے نہیں تھے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نرینہ اولاد، ان کی نرینہ اولاد بھی تھی جن میں سے ایک واقعہ جو آتا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کا نام ہے احمد. احمد کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ بیٹے نے باپ کے پاس کچھ تجارتی سامان بھیجا، کہا یہ اس کو بیچنے کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ سامان آیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ خریدنے کے لیے آئے. جب وہ خریدنے کے لیے آئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے آفر کیا کہ اس کی جو قیمت ہے اس سے 5000 درہم ہم آپ کو بڑھ کر دیں گے، آپ یہ سامان ہمیں فروخت کر دیجئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کچھ وقت دیجئے، اس کا جواب میں کل دیتا ہوں. تو وہ لوگ چلے گئے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رات میں ہی سوچ لیا کہ ٹھیک ہے 5000 درہم مل رہے ہیں، ان کو میں یہ سامان بیچ دوں گا. صرف ارادہ کر لیا، نیت کر لیا. دوسرے دن کچھ اور لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کے جو سامان کی قیمت ہے اس سے ہم 10,000 درہم زیادہ دیں گے، آپ یہ سامان ہمیں فروخت کیجئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آفر کو سننے کے بعد کہا کہ نہیں، اصل میں کل کچھ لوگ آئے تھے، 5000 درہم کا انہوں نے مجھے آفر کیا اور میں نے رات میں سونے سے پہلے یہ نیت کر لیا تھا کہ ان کو یہ سامان بیچ دوں گا. اب میں اپنی نیت سے ہٹوں گا نہیں. حالانکہ ان لوگوں کو ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اپنی نیت کی پاک دامنی، اپنی نیت کی صفائی کی خاطر، چونکہ اپنے آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا ان کو بیچ دوں گا، لہٰذا میں انہی کو یہ سامان بیچوں گا، آپ کو سامان نہیں بیچ سکتا. تو اس واقعے کو بھی لے کر مورخین نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نرینہ اولاد تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
محدث وہ ہوتا ہے جو ایک جگہ بیٹھ کر علم حاصل نہیں کرتا. ایک ایک حدیث کے لیے بعض محدثین نے ایک ایک مہینے کا سفر کیا، کئی کلومیٹر بلکہ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کر ایک ایک حدیث کو وہ حاصل کرتے تھے. ایک ایک سند کے لیے وہ ہزاروں میل کا راستہ طے کرتے تھے، جس میں بھوک پیاس بھی برداشت کرتے تھے. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو میں گھاس پھوس کھا کر اپنا گزر بسر کر لیا کرتا تھا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ سوکھی ہوئی روٹیاں دجلہ اور فرات میں بھگو کر کھایا ہے، اور پھر اس سفر میں مختلف قسم کی اذیتیں، تکلیفیں اور مصیبتیں اور صعوبتیں آپ نے جھیلی ہیں. آپ نے نہیں بلکہ تمام محدثین کا یہی رویہ رہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مختلف سفر کیے، جس میں سے میں نے کہا پہلا سفر آپ کا سن 210 ہجری میں مکہ المکرمہ میں حج کے وجہ سے تھا. وہاں پر انہوں نے اپنے علاقے سے ہٹ کر جو علم حاصل کیا وہ حجاز کا علاقہ تھا. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دخلت الشام ومصر والجزيرة مرتين وإلى البصرة 4 مرات وأقمت بالحجاز 6 أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع المحدثين. میں نے خراسان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے شام یعنی موجودہ سیریا، شام میں، مصر میں، جزیرے میں، بصرہ میں، حجاز میں، حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کا جو علاقہ ہے وہ حجاز کہلاتا ہے، کوفہ میں، بغداد میں، خراسان میں، مرو، بلخ، نیشاپور، یہ سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا اور مختلف محدثین سے آپ نے علم حاصل کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کے بارے میں فرماتے ہیں کتبت عن 1000 شیخ و اکثر، میں نے 1000 سے زیادہ اساتذہ سے علم حاصل کیا. 1000 سے زیادہ اساتذہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا. اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 289 اساتذہ کے حوالے سے اپنی روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ آپ کے بارے میں کیا کہتے تھے، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھوں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے سلیمان بن حرب، وہ فرماتے ہیں ھذا یکون لہ صیت، یہ بچہ ایک دن اپنا بہت زیادہ نام روشن کرے گا. آپ کی ذہانت، آپ کی عقل مندی اور آپ کی فراست کو دیکھ کر آپ کے یہ استاد نے یہ بات کہی تھی. قتیبہ بن سعید ثقفی فرماتے ہیں کہ میں نے فقہا، زہاد یعنی زاہدوں، بڑے بڑے عابدوں کے ساتھ اپنا وقت گزارا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ان کے زمانے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین کے درمیان ایسی ہی تھی جیسے صحابہ کے درمیان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. یعنی علم کے مقابلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ اپنے وقت کے تمام علماء، تمام محدثین، تمام فقہاء میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ افضل تھی. امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے سے ایک مرتبہ، امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے اپنے باپ سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ حافظ حدیث کون ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ خراسان کے نوجوان جو ہے یہ علم حدیث کے حافظ ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں گے امام ترمذی، امام نسائی، ابو داؤد، امام مسلم، یہ سب کے سب خراسان کے علاقے سے تھے. لہذا احمد بن حنبل نے کہا خراسان کے نوجوان جو ہے یہ حافظ حدیث ہیں، اور ان میں سب سے پہلا نام انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لیا. آپ کے ایک استاد تھے محمد بن بشار بندار، وہ کہا کرتے تھے هو افقہ خلق اللہ فی زماننا، ہمارے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ جو ہے وہ محمد بن اسماعیل بخاری ہیں. تو غرض یہ کہ بلکہ ان کے ایک استاد فرماتے ہیں جن کا نام عبداللہ بن منیر ہیں، وہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث لکھتے تھے. تو ان کے کسی دوست نے، امام فربہی نے بتایا کہ آپ بھی امام بخاری سے روایت نقل کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں انا من تلامذ محمد بن اسماعیل، میں محمد بن اسماعیل کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہوں. حالانکہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، بڑے پائے کے اور بڑے چوٹی کے محدث تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار شاگرد ہیں.
صرف امام بخاری سے ڈائریکٹ بخاری سننے والے لوگ 90,000 ہیں جنہوں نے براہ راست امام بخاری سے بخاری سنا ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری سے مختلف چیزیں پڑھنے والے سننے والے وہ لاتعداد ہیں، بے شمار ہیں، اس کا کوئی شمار نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے کئی شاگرد ہیں جسے کہ ابھی میں نے کہا، لیکن اس میں سے نامور شاگردوں میں امام مسلم آپ کے شاگرد ہیں، امام نسائی آپ کے شاگرد ہیں، امام دارمی آپ کے شاگرد ہیں، اور پھر امام ابن خزیمہ یہ سب کے سب ان کی اپنی اپنی حدیث کی کتابیں ہیں۔ سنن ترمذی آپ جانتے ہیں، سنن نسائی آپ جانتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ آپ جانتے ہیں، اور امام دارمی کی بھی کتاب ہے، اور صحیح مسلم تو امام بخاری کے صحیح کے بعد سب سے بڑا درجہ لیے ہوئے ہیں۔ امام مسلم بھی امام بخاری کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں۔ امام بخاری کے جو شاگرد اور وقت کے علماء تھے وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے۔ خود امام مسلم کہا کرتے تھے اشہد انہ لیس فی الدنیا مثلک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں آپ کے جیسا کوئی محدث اور عالم نہیں ہے۔ ابن خزیمہ بھی کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے آپ سے زیادہ حدیث کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ان کے شاگردوں کی کہی ہوئی، لیکن ہمارے پاس وقت کے حساب سے میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، کیونکہ کچھ باتیں جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت قوت حافظہ کے حوالے سے جو واقعات ہیں بہت ضروری ہیں کہ امام بخاری کا واقعہ بیان کیا جائے یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بیان کی جائے، اور یہ واقعات نہ آئیں یہ پھر بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بڑے چوٹی کے عالم ہیں، جیسے کہ آپ بار بار سن رہے ہیں۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا جب کوئی ان سے ملنے والا شخص ان کے بارے میں ایک ایسے انسان کے سامنے بات کرتا جس نے امام بخاری کو نہیں دیکھا نہیں سنا ہو، ایک ما فوق الخیال یعنی خیالی بات کر رہا ہے ایسا سمجھتا تھا، یا یوں سمجھ میں آتا تھا کہ انسان ضرورت سے زیادہ مبالغے سے بات کر رہا ہے۔ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا جب تک کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ نہیں لیتا تھا۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے، بغداد میں بہت بڑا استقبال ہوا، بڑا شاندار آپ کا استقبال ہوا، اور اتنا بڑا استقبال ہوا، لیکن وہاں کے جو علماء تھے انہیں ایک طرح کا شک و شبہ تھا کہ آیا امام بخاری واقعی میں اتنے بڑے عالم ہیں، واقعی میں ان کا حافظہ اتنا زیادہ قوی ہے؟ یہ یقین میں نہیں آنے والی باتیں تھیں، لیکن ان لوگوں کے وقت کے بڑے بڑے علماء نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک امتحان لینا چاہا۔ امتحان کیا لینا تھا کہ 10 طلباء کو تیار کیا گیا۔ 10 طلباء کو تیار کر ہر طالب علم کو 10 حدیثیں دی گئی، اور ابھی میں نے آپ سے کہا حدیث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی سند بیان کی جائے، پھر اس کا متن یعنی اس کے اندر جو مواد ہے وہ پیش کیا جائے۔ تو ہر طالب علم کو 10 حدیثیں دی گئی سند اور متن کے ساتھ میں، لیکن غلط باتیں پیش کی گئی۔ یعنی روایت میں مثال کے طور پر میں ایک روایت کرتا ہوں، اس کو آپ بات کی ساری باتوں کے لیے اس کو سمجھ لیجیے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ بات عمر سے سنا، عمر نے یہ بات خالد سے سنا، خالد نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ جو روایت ہے میں نے عمر سے سنا، عمر نے خالد سے سنا، خالد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لیکن ان طلباء کو جو حدیث دی گئی وہ ایسی تھی کہ میں نے حامد سے سنا، حامد نے فہیم سے سنا، اور فہیم نے بکر سے سنا، اور بکر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یعنی خلط ملط کی گئی، روایتوں کو خلط ملط کیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے تو کہا کہ ہم آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے ہم آپ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو بات کرنی تھی بات کی، سب کچھ ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ حدیثیں ہیں، آپ ذرا سن کر بتائیے کہ یہ حدیثوں کا کیا حال ہے۔ پہلا طالب علم اٹھا، اٹھ کر 10 حدیث کو اس نے سنایا، روایتیں بیان کی، پہلے سند بیان کیا، پھر حدیث بیان کی، متن بیان کیا۔ پوری 10 حدیثیں سننے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا اعرف، مجھے نہیں پتا۔
اب اس جواب کو سننے کے بعد وہاں پر مجمع میں دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ جنہوں نے یہ سازش کی تھی، یہ منصوبہ بنایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لیا جائے. ان لوگوں نے سمجھ گیا کہ بندہ سمجھ گیا ہے، اسی لیے کیا کہا انہوں نے؟ لا اعرف، میں نہیں جانتا، یہ حدیثیں تم نے جو بیان کیا مجھے نہیں پتا. اب جو لوگ نئے تھے، جنہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ایک امتحان ہو رہا ہے امام بخاری کا، انجان لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کی جاتی تھے اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. پھر بھی بیٹا دوسرا طالب علم کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی 10 حدیثیں بیان کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 کی 10 حدیثیں سننے کے بعد کہا لا اعرف، میں نہیں جانتا. ایسے تیسرا، چوتھا، پانچواں، پورے 10 کے 10 طلباء اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنی روایتوں کو سنایا، اپنی حدیثوں کو سنایا، اور سب کے جواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا اعرف، مجھے نہیں پتا. جب ہو گئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اور بھی کچھ ہے کیا؟ کہا کہ نہیں، بس یہی چیزیں تھی. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم نے یہ 10 حدیثیں بیان کی ہیں، اور اس نے جو غلط روایت بیان کی، امام بخاری نے پہلے اس غلط روایت کو بیان کیا، تم نے یہ روایت ایسے ایسے اور ایسے بیان کیا، یہ روایت ایسی نہیں ہے، ایسی ہے، پھر اس کو صحیح کر کر بیان کیا. 10 روایتیں ہونے کے بعد پھر دوسرے سے کہا کہ تم نے 10 حدیثیں اس سند کے ساتھ، اس متن کے ساتھ بیان کیا، یہ متن اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کی روایت میں یہ لوگ نہیں ہے، بلکہ اس کی روایت میں فلاں اور فلاں اور فلاں ہے. اس کی صحیح کو بھی بیان کیا، اور اس نے جو غلط روایتیں بیان کیا تھا اس کو بھی برابر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنا. جب پوری 100 حدیثیں بیان کی گئی تو جن لوگوں نے امتحان لیا وہ اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں میں لے کر بیٹھے. یہ انسان اگر صرف صحیح حدیثیں سنا دیتا تب بھی ہمیں یہ یقین کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کا حافظہ کس قدر قوی ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو غلط روایتوں کو بھی یاد کیا اس مجلس میں بیٹھ کر. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قوت حافظہ کی ایسی دلیل تھی جس کو دشمن بھی یا ایک حاسد اور اپنے دل میں کدورت رکھنے والے انسان نے بھی اس دن گواہی دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حافظے میں اس دنیا میں کوئی مثیل اور کوئی مثال نہیں رکھتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اپنا رعب جمانے کی کوشش نہیں کرتے تھے. جیسے آج کل 2-4 کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو لوگ بڑے علامہ فہامہ سمجھنے لگتے ہیں، دوسرے سے مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں یا دوسروں کو حقیر اور چھوٹا سمجھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے معاملات میں یا ان گری حرکتوں میں کبھی نہیں جاتے تھے، اور نہ کبھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں کوئی بہت بڑا محدث ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واقعات ہیں جو دل دہلانے والے ہیں. میں اختصار کے ساتھ اپنی بات رکھوں گا. ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمندر کا سفر کر رہے تھے. سمندر کا سفر کرتے ہوئے ایک نوجوان لڑکا تھا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ برابر لگا ہوا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باتوں باتوں میں اس کے سامنے ذکر کر دیا کہ میرے ساتھ 1000 اشرفی ہیں. 1000 اشرفی یعنی سونے کے جو سکے ہوا کرتے تھے اس کو اشرفی کہا جاتا ہے. کہا میرے پاس 1000 اشرفی ہیں. تو اب وہ لڑکا جو سفر میں تھا تھوڑی دیر، تھوڑا وقت گزر جانے کے بعد چیخنے لگا، رونے لگا، چلانے لگا. لوگوں نے کہا کہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں رو رہے ہو، کیوں چلا رہے ہو؟ تو وہ لڑکے نے کہا کہ میرے 1000 اشرفیوں کی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، مل نہیں رہی ہے. تو لوگوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کہاں تم نے رکھا تھا؟ بولے میں نے یہیں رکھا تھا. اب ساروں کی تلاشی لی جانے لگی، ساری کشتی میں لوگوں کو تلاش کیا گیا، سب ایک ایک کا سامان کھنگالا گیا، ٹٹولا گیا، تلاش لی گئی، لیکن کسی کے پاس سے وہ سامان نہیں نکلا. اس بیچ میں یہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اپنے کپڑے پھاڑ رہا تھا، منہ پر مار رہا تھا. تو سب کچھ تلاش کرنے کے بعد کچھ نہیں ملا. تو وہ لڑکا، لوگوں نے کہا کہ تم بہت بڑا ڈرامہ کر رہے تھے، ناٹک رچا رہے تھے، تمہارا کوئی پیسہ نہیں تھا اور یہاں پر کسی کے پاس پیسہ ملا بھی نہیں ہے، تم جھوٹے ہو. یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ شخص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا حضرت جی
آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں، پھر کسی کو ملی تو نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں وہ میں نے سمندر میں پھینک دیا ہے۔ کہا کیوں 1000 اشرفیہ؟ کہا کہ اے بچے، میں نے جس عمر میں یہاں تک پہنچاؤں اپنی امانت داری اور دیانت داری سے، اتنی بڑی میں نے حدیثوں کا جو کام کیا ہے، یہ ایک تہمت میری ساری محنت پر اور اس کی ساری کاوش پر پانی پھیرنے کے لیے کافی تھا۔ میرے لیے یہ 1000 اشرفی میرے جوتی کی نوک پر ٹھوکر مارنے کے لیے معمولی تھی، لیکن میں اپنی عزت پر ذرا سا بھی تہمت، چوری کا، جھوٹے ہونے کا الزام میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی تم نے یہ ناٹک شروع کیا، میں نے آہستہ سے اس تھیلی کو سمندر کے اندر ڈبو دیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے اپنی 1000 اشرفیوں کو سمندر میں غرق کر دیا، اپنی ذات پر یا اپنے دامن پر کسی تہمت کو لینے سے بہتر۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو واقعات دل دہلانے والے وہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخارا پہنچتے ہیں، ایک زمانے کے بعد دنیا آسمان کا آپ جو ہے ایک بہت بڑا نام کمائے ہوئے تھے، روشن تابناک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا۔ ایسے موقع پر جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا پہنچے تو وہاں پر بھی ان کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا۔ لوگ جو ہے 8-8 10-10 کلومیٹر کی دوری پر پہنچ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو استقبال کر رہے تھے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے اور بخارا پہنچ کر لوگوں نے آپ کا بہت اچھے انداز میں احترام کے ساتھ ان کی تعظیم، توقیر سب کچھ کیا، جب وہ آ کر پہنچے بخارا میں تو وقت کے وہاں کا جو حاکم تھا، وہاں کا جو گورنر تھا، جس کا نام جو ہے احمد نام کا ایک گورنر تھا، اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس شہرت کو دیکھ کر، آپ کے اس نام اور مرتبے کو دیکھ کر، اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک گزارش بھیجی کہ میں چاہتا ہوں، الگ الگ روایتیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے اپنے بارے میں کہا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کے بارے میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جو تمہارے پاس علم ہے، چاہے وہ علم صحیح بخاری کا ہو، چاہے اسماء اور رجال کا ہو۔ اذان کتنے بجے؟ 7:45 پہ 8 بجے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس حاکم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط بھیجا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے یا میرے بچوں کو صحیح آپ کی صحیح بخاری اور یا تاریخ الکبیر جو ہے پڑھاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے محل میں آ کر پڑھاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خط کے پیچھے میں لکھ کر بھیجا، انا لا احمل العلم الى باب الامراء، میں اس عظیم علم کو، اس عظیم المرتبت علم کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اس کو لے کر درباروں میں یا وقت کے حکمرانوں کے گھر پر لے جا کر اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں علم پڑھنا ہے یا تمہاری اولاد کو پڑھانا ہے تو آپ خود بذات خود یا آپ کی اولاد آئیں میرے درس میں بیٹھیں، اور جب میں عام لوگوں کو پڑھا رہا ہوتا ہوں تم بھی علم حاصل کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب کے بعد اس نے دوبارہ ایک گزارش بھیجی، ٹھیک ہے آپ یہاں مت آئیے، میں آپ کے پاس آتا ہوں یا میں اپنے بچوں کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، لیکن یہ عام عوام جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے، ان کے لیے ایک الگ سے وقت دیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے خط کے پیچھے لکھ کر بھیجا، انا لا اختص العلم لابناء الامراء، ان شہزادوں کے لیے یا یہ بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے میں وقت خاص نہیں کروں گا، جو وقت میں عوام الناس کے لیے رکھا ہوں، عام لوگوں کے لیے رکھا ہوں، یہ علم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے رکھا ہوں، اسی وقت میں آ کر پڑھنا ہے تو اہلاً و سہلاً، نہیں تو آپ اپنے گھر میں رہیے، میں اپنی جگہ رہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ اور لکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے، نفسیات سے واقف تھے، یہ جو دولت کے نشے میں لوگ ہوتے ہیں انہیں بڑا غرور ہوتا ہے، جنہیں اقتدار کا نشہ ہوتا ہے انہیں بھی بڑا غرور ہوتا ہے، وہ کسی اس قسم کے لوگوں سے لاجواب ہوں تو ہمیشہ اپنی دولت اور اپنے اقتدار کا سہارا لے کر ان کے ساتھ بلیک میلنگ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں یا نت نئے قسم کی مشکلات کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو وقت سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر
تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض ہے، شاید تمہیں میرا یہ جواب پسند نہ آئے، تو تم چاہو تو میرے اس درس کو بھی روکنا چاہو تو رکوا دو، تاکہ اللہ کے پاس میری یہ حجت باقی رہے کہ اے اللہ میں نے علم کو پھیلانے سے اس لیے رک گیا تھا کہ کسی نے زور زبردستی کر کے مجھے رکوایا تھا، لہٰذا آگے پھر مجھے کوئی دھمکی نہ آئے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی اس کو کٹ کر دیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جو کچھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا تھا وہی ہوا۔ اس نے یہ جو بخارا کا امیر تھا اس نے ایک حریث بن ابی ورقہ نام کے شخص کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے لگا دیا اور نت نئے قسم کے فلسفیانہ منطق اور بیہودہ سوالات اور نہ جو اصل کام کی چیزیں نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کے استاذ رہے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، آپ کا علم جو ہے عین قال اللہ و قال الرسول کا علم تھا۔ یہ فلسفیانہ باتیں، یہ منطق کی باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اس میں اپنے آپ کو نہ داخل کیا اور نہ اس قسم کی کوئی باتیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بالکل واضح، صاف و شفاف تھا، جو عین قرآن اور حدیث کے مطابق تھا۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ یہ فارس کا علاقہ تھا اور فارس میں فلسفہ اور منطق سر چڑھ کر بولتا تھا، تو وہاں پر کچھ اس قسم کے واہیات قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اس قسم کے مسائل کو نکالا اور علماء کا اس میں امتحان لیا، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لیا گیا کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں مخلوق نہیں ہے۔ اس پر کئی سال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مار کھاتے رہے، جیل کی مشکلات برداشت کرتے رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں بھی ایسے ہی ہوا، نت نئے قسم کے سوالات کھڑے کرتے گئے اور انہیں بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کرتے گئے، یہاں تک کہ اس قسم کی باتوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات کو لے کر اس میں بات کا بتنگڑ بنایا گیا، بال کی کھال کھینچی گئی اور جو بات نہیں کہی گئی تھی یا اس کا مقصد جو تھا اس مقصد سے ہٹ کر اس کو توڑ مروڑ کو پیش کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور اس پروپیگنڈے کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارا سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ جس بخارا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا شاندار استقبال ہوا، امام بخاری سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اسی بخارا سے مجھے ایک دن اس طرح سے رسوا ہو کر نکلنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے تھے، اپنے عقیدے کی حفاظت چاہتے تھے، لہٰذا اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے تئیں انہوں نے بخارا کو چھوڑنے، بخارا کو خیر آباد کرنے کے لیے تیار کر لیا، اور وہ جب جانے لگے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بددعا کیا، فرمایا اللہم ارہم ما قصدونی به فی انفسہم و اولادہم و اہالیہم، اے اللہ جس مسئلے کو لے کر یہ لوگوں نے مجھے تکلیف دی ہے، اے اللہ ان کو، ان کے اہل و عیال کو اور ان کی اولاد کو اسی میں مبتلا کر دے۔ اس بددعا کے بعد چند ہی مہینوں کے اندر وہاں کا جو گورنر تھا اس کے خلاف نت نئے قسم کی سازشیں ہوئی، یا بڑے جو وقت کے حکمران تھے انہوں نے اس کو برطرف کر دیا، وہاں سے ہٹا دیا، اور اس کے ساتھ میں بہت کچھ اتنا برا ہوا کہ بعض روایتوں کو اگر مان لیا جائے تو وہاں کا جو گورنر تھا اس کو گدھے پر بٹھا کر منہ کالا کر اس کو پورے بخارا شہر میں گھمایا گیا، اور اس کو نت نئے قسم کے لوگوں نے تانے دیے، بدنامیاں کی، گالی گلوچ کرتے رہے۔ جس طرح سے اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں کیا اس سے بھی بدتر اس کے ساتھ میں ہوا، اس کے گھر والوں کے ساتھ میں ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا جو مقام اور مرتبہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے بہت ہیں، بے شمار ہیں۔ اس طرح کے اگر ہم 10 درس بھی اگر تیار کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا ایک چھوٹا طالب علم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حق سال بھر میں بھی شاید ادا نہیں کر سکے گا، لیکن اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اس قسم کے درس کو دینا چاہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر، تو پھر بھی کم از کم گھنٹے، ڈیڑھ گھنٹے کے ایسے 10-15 درس ہوں گے، تب بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شان کے مطابق ایک ان کا ادنا بھی حق
ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو پورا حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کا پورا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، جتنا کچھ ملے اس کو لے لینا چاہیے۔ تو یوں سمجھیے کہ چند قطرات ہیں جو آپ کے سامنے پھیلائے جا رہے ہیں، ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اندر علم کا، کارناموں کا، خدمات کا سمندر لیے ہوئے ہیں، بلکہ ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے جس کی ہم گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان کا سب سے بڑا کارنامہ آپ کی صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جانچ پڑتال کے ساتھ، بڑی عرق ریزی کے بعد لکھا۔ اس کا نام سب سے پہلے یہ دیکھیں، صحیح بخاری کو جو ہم صحیح بخاری کہتے ہیں اس کا اصل نام ہے کتاب الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ کتاب کا نام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب عجوبہ روزگار شمار ہوتی ہے۔ دنیا کے اگر عجائب میں علمی خدمات کو عجوبے میں شمار کیا جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کو دنیا کا ایک عجوبہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے اسحاق ابن راہویہ، انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایک مجلس میں کہا کہ ہمارے پاس حدیثیں تو بہت جمع ہوئی ہیں۔ اب جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لیجئے، 6 لاکھ حدیثیں آپ کو یاد تھی، حدیثیں تو ہمارے پاس بہت جمع ہو گئی ہیں، لیکن کاش تم میں کوئی ایک طالب علم ایسا ہو جو اس میں سے صحیح حدیثوں کو جمع کر الگ کر دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے استاد کی اس بات کو میں نے گرہ میں باندھ لیا اور اسی دن سے میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اور صحیح احادیث کو الگ کرنے لگ گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کہ میں نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا، فرماتے ہیں صنفت الجامع الصحیح من 600,000 حدیث فی 16 سنہ وجعلته حجۃ فیما بینی وبین اللہ۔ میں نے الجامع الصحیح کو 6 لاکھ احادیث کی چھان بین کے بعد صحیح احادیث منتخب کر 16 سال میں مکمل کیا ہے۔ 16 سال لگے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث کی کتاب جمع کرنے میں، اور میں اس کتاب کو اپنے اور اللہ کے درمیان ایک حجت سمجھتا ہوں۔ اسی کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیث الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔ میں نے صحیح بخاری میں جتنی احادیث لکھی ہیں، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا ہے اور 2 رکعت میں نے نماز پڑھی ہے، استخارہ کیا ہے، تب کہیں جا کر صحیح حدیث کا یقین ہونے کے بعد میں نے صحیح بخاری میں اس کو جگہ دی ہے۔ ہر حدیث پر میں نے غسل کیا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7500 کچھ حدیثیں ہیں، کتنی بار غسل کیا ہوگا، کتنی مرتبہ نماز پڑھے ہوگا، یہ عقل میں بات نہیں سمجھ میں آتی۔ کچھ لوگ جب محدثین کے بارے میں اس قسم کی گری ہوئی باتیں کرنے لگتے ہیں تو ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ آپ ذرا غور کیجئے، 16 سال میں اگر 7500 حدیثوں کو آپ تقسیم کر لیں تو کتنا ہو گیا؟ دن میں ایک غسل ہو جاتا ہے، دن میں ایک غسل ہو جائے گا۔ 16 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں حساب کیجئے، اور 7500 حدیثیں حساب کیجئے، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ امکان ہے یا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں یہ سب باتیں بیان کی، اور اس کے جو عنوانات لکھے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس عنوانات کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ عنوانات روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں ممبر سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری، جنت کے باغات میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے، اس حصے میں بیٹھ کر میں نے بخاری کے عنوانات طے کیے ہیں۔ گویا ہر کام کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ درجے کا اس میں اپنا ہر چیز لگائی ہے، چاہے وقت ہو، چاہے جگہ ہو، چاہے پاکی صفائی کا معاملہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا، اس کتاب کو جو مقام اور مرتبہ ملا وہ یہ کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی سب سے بہترین، سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری کی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اگر وقت رہا تو میں آخر میں اس کو ذکر کروں گا، کیونکہ اس سے زیادہ اہم کچھ باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حد درجہ متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ دنیا حالانکہ دولت مند انسان تھے، باپ کی چھوڑی ہوئی دولت بہت کچھ تھی، لیکن ہمیشہ زاہدانہ زندگی گزارے۔ دنیا آپ نے کبھی دل کھول کر نہ اس پر اپنے آپ کو لگایا، ہمیشہ آپ اپنے آپ کو علم کے ساتھ لگے رکھے، اور دنیا سے آپ کا رشتہ بہت معمولی اور ضرورت کے مطابق رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ارجو ان القى اللہ ولا يحاسبني انی اغتبت احدا، کل جب قیامت میں اللہ سے ملاقات کروں گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی کی غیبت کرنے کا حساب نہیں لے گا۔ ذرا غور کیجئے، یہ میں سمجھتا ہوں اپنی زندگی کے 1 گھنٹے کا بھی اگر مجھ سے حساب لیا جائے تو شاید اس 1 گھنٹے میں بھی میں اپنے آپ کو کسی کی غیبت نہ کیا ہوں، شاید اپنے آپ کو پاک نہیں ثابت کر سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب میرا حساب لے گا تو میرے حساب میں کسی کی غیبت کی ہوئی چیز نہیں آئے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب آخری وقت میں، جیسے کہ میں نے کہا، بخارا سے نکل گئے تو آپ وہاں سے سمرقند سے 10 کلومیٹر کے علاقے میں ایک گاؤں تھا جس کا نام ہے خرتنگ۔ خرتنگ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سمرقند کے تقریباً 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جا کر اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ زندگی کے آخری ایام گزارنے لگے۔ جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ خود انہیں اپنی زندگی دوبھر سی لگنے لگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم انہو قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیکا، اے اللہ تیری ایک کشادہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ، یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، سخت قسم کا بخار چڑھا۔ اس بخار کے چڑھنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ خرتنگ جو گاؤں ہے، چھوٹا علاقہ ہے، چلو چلتے ہیں سمرقند جا کر وہاں رہتے ہیں، آب و ہوا بھی ٹھیک ہے، کچھ علاج وغیرہ بھی ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تیار بھی ہو گئے لوگوں کے اصرار پر کہ سمرقند چلا جائے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے سے اٹھ کر اپنی سواری تک جب چل کر آئے، بڑی مشکل سے، بڑا دشوار وہ لمحات، وہ قدم تھے جو بوجھل قدموں کے ساتھ اپنی سواری تک آنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میں یہ سفر بھی اس وقت میں کر نہیں سکتا، میں تھک چکا ہوں، میں ٹوٹ چکا ہوں، اور یہ سفر میرے لیے دوبر ہے، مشکل ہے، مجھے یہیں رہنے دیا جائے۔ لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس خواہش پر انہیں اسی خرتنگ علاقے میں رکھا گیا، اور چند ہی دنوں میں یا چند ہی 1-2 دن کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب دفنایا جاتا ہے تو ایک سمندر تھا انسانوں کا، تھالی اچھالے تو سر ہی سر جائے۔ اس انسان کے جنازے میں ایک بڑی تعداد میں لوگ حاضر ہوئے، سمرقند سے لوگ آئے، بخارا سے لوگ آئے، نت نئے علاقوں سے لوگ آئے۔ یہ دنیا کی ستم ظریفی دیکھیں، جب وہ انسان زندہ تھا تو لوگوں نے جب نکالا تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، ہر کوئی وقت کے ابن الوقت بن کر رہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ٹوٹنے والی ان قیامتوں کو تماشائی بن کر دیکھتے رہے، اور وہ ایک گمنام علاقے میں جا کر انتقال کر گئے۔ انتقال کی خبریں جب مختلف علاقوں میں پہنچی تو لوگ ہر جگہ سے آئے، ایک بہت بڑا لاکھوں کی تعداد کا مجموعہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جس زمین میں دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر جب پاٹ دی گئی، مٹی ڈال دی گئی، اس مٹی سے مشک و عنبر کی ایسی خوشبو اٹھنے لگی کہ لوگ اس خوشبو، اس مٹی کو اٹھا کر اپنی جیبوں میں بھرنے لگے۔ پھر مٹی باہر سے لا کر اس پہ ڈالی جا رہی تھی، جب وہ مٹی قبر پر آتی تھی ایک خوشبو مہکتی تھی، یہاں تک کہ بعد میں حکومت وقت کو دخل اندازی کرنی پڑی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے
قبر کے ارد گرد میں لوگوں کو جانے سے روک دیا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ مٹی لے کر جاتے رہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو لاش تھی، آپ کی جو کفن، آپ کا جو لاش مبارک تھی، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ باہر کی طرف رہ جائے اور لوگ مٹی لیتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خرطنگ میں دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم انسان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپے کے 62 سال کی عمر تک انہوں نے جو قربانیاں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسان سے وہ عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمائے جو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہ دیا ہو، یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ ایک چیز رہ گئی جیسے کہ میں نے کہا تھا، شاید وقت تو ہو گیا ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتابوں کا ذکر کرتا ہوں۔ اس میں ہے ایک دوسری کتاب ہے التاریخ الکبیر۔ یہ تاریخ الکبیر وہی اسماء الرجال جس کو کہتے ہیں، جتنے راوی ہیں سب کی معلومات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا۔ اس کتاب کے بارے میں ان کے استاذ نے اپنے وقت کے ایک حکمران کے پاس امام بخاری کو ان کی کتاب کے ساتھ میں لے کر گیا اور کہا کہ ایھا الامیر الا اریک سحرا، اے امیر، اے گورنر، کیا میں تمہیں ایک جادو دکھاؤں جو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، جادو نہ دکھاؤں؟ تو کہا وہ کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو دکھایا، اور اس کتاب کو دیکھنے کے بعد اس سے پہلے اس موضوع پر کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ یعنی لوگوں کے حالات، جتنے راوی آپ کو احادیث میں ملتے ہیں، سب کے بارے میں کون شخص کہاں پیدا ہوا، کہاں انتقال کر گیا، اس کی عمر کیا تھی، وہ کیسا تھا، سچا تھا، کس قسم کا تھا، اس کی حدیث لی جانی چاہیے نہیں لی جانی چاہیے، یہ جو باتیں تھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تمام تفصیلات اس میں بیان کی۔ اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر، الجامع الکبیر، المسند الکبیر، التفسیر الکبیر، کتاب الاشربہ، کتاب الہبہ، کتاب الضعفاء، خلق افعال العباد، اسامی الصحابہ، کتاب الوحدان، کتاب المبسوط، کتاب العلل، کتاب الکنى، کتاب الفوائد، الادب المفرد، جزء رفع الیدین فی الصلاة، بر الوالدین، قضایا الصحابہ والتابعین، کتاب الرقاق، الجامع الصغیر فی الحدیث، جزء القراءة خلف الامام۔ یہ کچھ کتابیں ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ یہ اپنے وقت کی سب سے پائے کی اور سب سے چھوٹی کی کتابیں ہیں۔ ایسی کتابیں ہیں جو آج بھی کوئی عالم اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، کوئی کتنا بڑا عالم بھی ہو جائے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں وہ یہ کہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان قسم کے علماء کی سیرت پر اپنے آپ کو ڈھالنے اور اپنے آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے علوم میں ہماری دلچسپی بھی پیدا فرمائے اور ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا فرمائے کہ ہم بھی ان قسم کے لوگوں کی سیرت کو اپنا کر طالب علم بنیں، علم حاصل کریں اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔